شان فاطمہ میں تشریف لے آئے. مجلس عذاب شروع ہو رہی ہے. تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ 453 قصر شان فاطمہ میں تشریف لے آئے. مجلس عذاب شروع ہو رہی ہے.
سوچ کی لو اٹھو سکینہ لو تمہارے آئے چچا جا پانی تو پی لو میری پریشان لو تمہارے آئے چچا جا پانی تو پی لو میری پریشان کھول دو آنکھیں پیاسی بے جان کھول دو آنکھیں پیاسی بے جان سوچ کی لو اٹھو سکینہ آنکھیں تو دیکھے میرے ستم گر چھین تو جان لو اب کہ وہ گوار آنکھیں تو دیکھے میرے ستم گر چھین تو جان لو اب کہ وہ گوار میری دہشت آئی دو کر میری دہشت آئی دو کر سوچ کی لو اٹھو سکینہ بانو فاتحہ شروع کرو بل محمد وآل محمد بلندر صلوات شام سے جب اہل بیت بازار اولیاء چلے شام سے جب اہل بیت بازار اولیاء چلے یعنی سوئے کربلا چاگر پا چلے لے کے شہیدوں کے سلے کے شہیدوں کے سر بے سر و ساما چلے کرتے ہوئے یہ بیان
بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات.
شام کے بازار میں جانا سجاد سے پوچھو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد عسل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الداعية الوجود صاحب اللواء الحمد والمحار والمحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين عبد القاسم ومحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك
طلبہ علم، یہ ذکر کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ ذکر وہ ہے کہ جو ہم جیسوں کو قابل ذکر بنا دیتا ہے۔ یہ ذکر کرنا، یہ ذکر سننا، یہ آنسو بہانا بڑے نصیب والوں کی بات ہے۔ خوش نصیب ہے ان لوگوں کی کہ جنہیں فرش اعلیٰ نصیب ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جنہیں فرش اعلیٰ نصیب ہے۔ ایک وعدہ ہے پروردگار کا کہ جو اس کا ذکر کرتا ہے تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ حسین نے خدا کا ذکر بلند کیا، اللہ نے حسین کا ذکر بلند کیا، اللہ نے حسین کے ذکر کو بلند کر دیا۔ دیکھیے دنیاوی اقتدار کے بھوکوں نے جتنا اہل بیت کو دنیا کے اقتدار سے دور رکھا، دنیاوی اقتدار کے بھوکوں نے جتنا اہل بیت کو دنیا کے اقتدار سے دور رکھا، پروردگار عالم نے لوگوں کے دلوں پر ان کی حکومت کو قائم کر دیا۔ اگر دنیا کی حکومتیں تو آنی جانی ہیں لیکن دلوں پہ حکومت قائم ہو جائے تو وہ میشم تمار ہوا کرتا ہے کہ زبان کٹ تو سکتی ہے، ذکر علی سے روک نہیں سکتی، زبان کٹ تو سکتی ہے، ذکر علی سے روک نہیں سکتی۔ کہا کہ جتنی کوشش کی گئی کہ یہ چراغ بجھائے جائے، جتنی کوشش کی گئی یہ چراغ بجھائے جائے، قدرت کا فیصلہ ہے کہ اللہ بہت کام کا ہے، قدرت کا فیصلہ ہے کہ مشکات عصمت میں نور لم یزل اور بڑھتا ہی چلا جائے، مشکات عصمت میں نور لم یزل اور بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بہت خوبصورت ایک بات کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ کہا کہ جب ابراہیم کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی کہ پروردگار میری ذریت میں ایک نبی کو مبعوث فرما کہ جو آیات کی تلاوت کیا کرے، جو نفوس کا تزکیہ کیا کرے، کہ جو قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکالے۔ کہا کہ ابراہیم نے پتھر پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی دعا مانگی تو نام مصطفیٰ کی برکت سے ان کے پیروں کے نشان پتھر پہ آ گئے۔ 4000 سال گزر گئے، وہ نشان تو مٹ نہیں سکے، 4000 سال گزر گئے، وہ نشان تو مٹ نہیں سکے۔ کہا کیوں نہیں مٹ سکے؟ کہا اس لیے نہیں مٹ سکے کہ نام مصطفیٰ کی برکت تھی، اور نام مصطفیٰ
کہیں جائے تو کعبہ بھی صنم خانہ ہے، ان سے کہیں جائے تو کعبہ بھی صنم خانہ ہے، علم پہ علم کہاں جدل کا فسانہ ہے، جو ان کی معرفت میں رکھے وہ ابو جہل تو کہا کہ بھائی اس وقت میں کہ جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی جا رہی ہے، ایک نبی کے لیے دعا کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ نبی مبعوث نہ ہوا تو تعمیر کعبہ کا مقصد پورا نہ ہوگا، پھر کعبہ اللہ کا گھر نہ رہے گا، ایک بت خانہ بن جائے گا، ہدایت کا مرکز نہ رہے گا، ایک بت خانہ بن جائے گا، کعبہ نبی آئے گا تو کعبے کو کعبہ بنائے گا، اس نبی کے آنے سے کعبہ کے ہدایت کا مرکز ہونا مشروط ہو گیا کہ وہ نبی آئے تو کعبہ ہدایت کا مرکز بنے، اور اب اس نبی سے کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ، یہ سلسلہ تو سمجھو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اے اللہ کے رسول اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت یہ انجام دیا کہ اگر رسول نہ آئے تو کعبے کا مقصد پورا نہ ہو، اور اگر علی کی ولایت نہ اعلان کی جائے تو رسالت کا مقصد پورا نہ ہو۔ میں اب کہہ رہا ہوں کہ اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا تو نہ رسالت کام کی رہے گی نہ کعبہ یہ سلسلہ کہ کعبہ نہیں ہوگا جب تک رسول آئے گا، رسول آئے گا تو کعبے کی تعمیر کا مقصد پورا ہوگا، اور اب رسول آ گیا اور اس نے کہا کہ رسالت کا انجام دے دیا تو کہا گیا کعبے رسالت ہی انجام نے دیا۔ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا گیا، موجودہ بھائی بیٹھے ہیں، محمد علی صاحب بیٹھے، عمر بھائی بیٹھے، ایک جملہ دربار حسینی کی مجلس میں جاتا، آج پھر دوہرا رہا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ ہے امر کا سیدھا، اور پورے قرآن مجید میں لفظ بلغ کہیں اور نہیں آیا، صرف اس حکم میں آیا جو علی کی ولایت کا اعلان ہے، بلغ نکلائے تبلیغ سے، بلغ نکلائے تبلیغ سے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی مجلس سے پڑھو، تو قرآن کی نظر میں تبلیغ تو صرف بنائے گئے تبلیغ کر دو، اور حکم کیا ہے؟ من قلت مالا جس کا مالا دوست اس کا وہی مولا۔ کل ہر مقام پہ رسول کے ساتھ ہے ابھی، چاہے وزیر کا ممبر ہو، چاہے پوری تاریخ دیکھیے تو ہر مقام پہ علی رسول کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ اب سنو سورہ اعراف کی آیت نمبر 157، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، ایمان لاؤ اللہ، ایمان لاؤ مجھ پر، میرے رسول پر، میرے رسول پر۔ اب جو ٹکڑا ہے وہ بڑا مزیدار ہے، وعزروہ اور ان کی عزت بھی کرو، ونصروہ اور ان کی مدد بھی کرو، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کا اتباع کرو جسے ہم نے رسول کے ساتھ ساتھ رکھا، جسے ہم نے رسول کے ساتھ ساتھ رکھا۔ بھائی عجیب آیت ہے، عجیب آیت ہے، ایمان لاؤ اور اس بات کا عزت بھی کرو۔ بھائی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ جو ایمان لے آئے اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ عزت کرو، قرآن کچھ ادب سکھاتا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا کہ جس کا دعویٰ ہوگا کہ ایمان لے آیا، مگر اس کی جانب سے ضرور شک ہوگا کہ کچھ بے احترامی بے ادبی کی جائے گی۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ عزروہ، ایمان لے آؤ تو عزت بھی کرو، ونصروہ اور مدد بھی کرو۔ یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مدد کرنے کو تیار ہیں۔ نشان مدد پوری صاحب کا ایک شعر ہے کہ آپ نبی کے کام تو آتے وقت ضرورت کم سے کم، وقت ضرورت کم سے کم،
وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور کا اتباع کرو، انزل معہ، جسے ہم نے رسول کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب میرے سامنے پڑھا لکھا مجمع رہتا ہے، ایک بحث ہے، کہا کہ اس نور سے مراد کیا ہے؟ کیا قرآن؟ کیا اس نور سے مراد قرآن ہے؟ کہا پھر قرآن مجید سے جا کے پوچھو کہ اس نور سے کیا مراد ہے؟ نزل الفرقان علی عبدہ، علی کے معنی ہے پر، قرآن رسول پر نازل ہوا ہے، قرآن رسول پر نازل ہوا ہے، ہم نے اس قرآن کو رسول پر نازل کیا۔ علی عربی زبان میں علی آتا ہے پر، سورہ یاسین میں کہا گیا علی صراط المستقیم، تم صراط المستقیم پر ہو، نبی کی شان ہے، اور نبی پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اور ایک بات میں کہوں تو گفتگو اور آگے بڑھ رہا ہے کہ دیکھیے دو لفظ اطاعت اور اتباع، اطاعت ہوتی ہے قول کی، اتباع ہوتا ہے عمل کا، اطاعت ہے قول کی، اتباع ہے عمل کا۔ قرآن مجید نے کہا اتباع کرو، اس کے معنی ہے کوئی عمل کرنے والا ہے کہ جس کے عمل کے اتباع کا حکم دیا ہے، کوئی عمل کرنے والا ہے نا کہ جس کے عمل کا پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انزل معہ، آپ نے آتا ہے نا شادی کا کام، جناب مرتضیٰ صاحب بامین اہل و عیال اور گل شبان تفصیل سے، یہ بامین کا نام جو ہے یہ مائع سے نکلا، من عین میں، انزل معہ، کہ جسے ہم نے رسول کے ساتھ نازل کیا ہے، ہم نے رسول پر نازل نہیں کیا ہے، ہم نے رسول کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تو اب ڈھونڈو کہ یہ نور کون ہے کہ جو رسول کے ساتھ ساتھ ہے؟ یہ وہی تو ہے کہ جو کہتا تھا کہ میں اس وقت بھی رسول کے ساتھ تھا کہ جب وہ غار حرا میں تنہا ہوتے تھے، میں وہی کا نور دیکھتا تھا، میں رسالت کی خوشبو سنتا تھا، وہ مجھے اخلاقیات کے بعد تعلیم کیا کرتے تھے، اور میں ایک بات سے 1000 بات کھول دیا کرتا تھا۔ وہ مکے کی گلیاں ہو تو علی ساتھ ہے، وہ جو نشیرہ کی دعوت ہو تو علی ساتھ ہے، وہ ہجرت کا بستر ہو تو علی ساتھ ہے، وہ بدر ہو جو خندق و خیبر کا میدان ہو علی ساتھ ہے، وہ مباہلے کا میدان ہو علی ساتھ ہے، وہ فتح مکہ ہو علی ساتھ ہے، ردی کا ممبر ہو علی ساتھ ہے، اور حد تو یہ ہے کہ پردہ اسرار ہو تو دیکھیے بات یہ ہے کہ محبوب کی پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے، محبوب کی پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کی کوئی اولاد تو نہیں ہے، محبوب ہے، اسی لیے جب معراج پہ بلایا تو علی کے لہجے میں بات کی، میرے محبوب پر جو بلند ہے میں اسی لہجے میں گفتگو کروں گا تو کہنے والے نے کہا اوصاف محمد کرو تحریم کہاں تک، اوصاف محمد کرو تحریم کہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک، ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک۔ اب یہاں تک تو لکھیے، اور میں جناب غازی صاحب کے 4 مسئلے سنا دوں، میرے بہت محترم جو نشان بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے اور ان کی فرمائش کے لیے 4 مسئلے سنا رہا ہوں۔ کہتے کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں، جب تک زندہ رہے نعت شہ والا لکھوں۔ اب کس نے مسئلہ رہا ان کو تو غلط کر دیا، کہا کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں، جب تک زندہ رہوں نعت شہ والا لکھوں، اور کعبہ قوسین نے حد کھینچ رکھی ہے ورنہ ذکر معراج کا چھو جائے تو کیا کیا
بشر نہیں امید صاحب، تو انہوں نے کہا لفظ بشر کا استعمال کر کے کہتے جن مراحل پہ محمد سے بشر چلتے ہیں، بشر کا استعمال کہا جن مراحل پہ محمد سے بشر چلتے ہیں ان پہ چلتے ہوئے جبریل کے پر چلتے ہیں، جبریل کے پر جانتے ہیں۔ کہا کہ وہ وہاں بھی ساتھ ہے، کب سے ساتھ ہے، کب سے ساتھ ہے، ذرا آج ایک اور بحث سے لوں، یہ نور کب سے ساتھ ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی بنور واحد، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا اور میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ اب یہ لفظ من جو ہے نا یہ بھی بڑھائے ہوئے، یہ نہیں کہا انا وعلی نور واحد، یہ نہیں کہا میں اور علی ایک نور ہے، کہا میں اور علی ایک نور سے ہے۔ اس لفظ سے میں بڑی بلاغت چھپی ہوئی ہے، انشاءاللہ پھر کسی مقام پر تفصیل سے اسی حدیث پر گفتگو کریں۔ انا وعلی نور واحد، پورے قرآن مجید میں آپ دیکھ جائیے سرکار کی تخلیق کا ذکر نہیں ہے۔ جب کبھی قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے بھیجا، ہم نے رسول بھیجا، بھیجنا اور ہے خلق کرنا اور ہے، خلقت کا ذکر نہیں ہے۔ سرکار کب سے کہا اول ما خلق اللہ نور، سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا گیا۔ کہنے والے نے بہت خوبصورت بات کہی، کہا جب لفظ جب بھی نہ تھا یہ تھے، وقت نہیں تھا، قوم و مکان نہیں تھے، عرش نہیں تھا، کرسی نہیں تھی، زمین و زمان نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، اور جب لفظ جب بھی نہ تھا یہ ہستیاں تھیں۔ یہاں کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو طے ہوا، علماء عامہ اور خاصہ نے لکھا ہے کہ سرکار کا نور سب سے پہلے خلق ہو گیا۔ سرکار ہے اول مخلوق، انسان بنا ہے چار چیزوں سے، پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے اور مٹی، اور یہ چاروں چیزیں مخلوق ہیں۔ کہا کہ چاروں چیزیں مخلوق ہیں، ان سے بنا ہے انسان، زمین کا مرکب ہوا انسان۔ سرکار اول مخلوق ہے، کہا کہ مٹی نہیں تھی سرکار تھے۔ کچھ لوگ پہنچے آگے آگے بڑھا، کہا کہ جب مٹی نہیں تھی سرکار تھے، جب پانی نہیں تھا سرکار تھے، جب آگ نہیں تھی سرکار تھے، جب ہوا نہیں تھی سرکار تھے، اور بھائی جن چیزوں سے تم بنے ہو، جن چیزوں سے تم بنے ہو جو ان کے بننے سے پہلے خلق ہو جائے گا، تمہارے جیسا کیسے تمہارے جیسا کیسے ہو جائے گا؟ کہا اول ما خلق اللہ، یہ نور خلق کرتا کیا اور پھر سفر کرتا رہا۔ سرکار فرماتے پاک اسلاف سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا، نسل در نسل پاک ارحام سے پاک اسلاف سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا تھا۔ بڑی شان ہے۔ اور سرکار سے ہی ایک حدیث مولانا طالب حسین کرپالوی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب عبد المطلب نے خواب دیکھا سرکار کی ولادت سے قبل۔ انہوں نے دیکھا کہ پودا اگا ہوا ہے اور اس پودے کی شان یہ ہے کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور مغرب اور مشرق کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا، مغرب اور مشرق کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا، اور اس سے ایسا نور پھوٹ رہا ہے کہ جو 70 سورج میں ڈالیے جائیں تو اس کے آگے مان پڑ جائے۔ جناب عبد المطلب کا یہ خواب ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے اجداد کی پیشانیوں سے ہمارا نور مترشح ہوتا تھا۔ کہا کہ یہ نور سفر کرتا رہا جناب عبد المطلب تک اور پھر آ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، تقسیم ہو گیا۔ ایک حصے کے امین عبداللہ قرار پائے، ایک حصے کے امین ابو طالب قرار پائے، ابو طالب قرار پائے۔ کہا وہ نور رسالت کے امین ہے، نور امامت کے امین ہے۔ کہا کہ اس نور کی برکت ایسی تھی کہ حشرات الارض اور درندے اس محفل کے قریب سے نہیں گزرتے تھے جہاں ہمارے اجداد ہوتے تھے، جہاں ہمارے اجداد ہوتے تھے۔ کہا اس نور کی برکت ہے جو درندوں سے بچاتی ہے۔ کمال حیدر صاحب کا جملہ، کمال حیدر صاحب کا جملہ پوری تفصیل تو نہیں کر سکتا،
اور اس نور کی برکت ہے جو درندوں سے بچاتی ہے. ہم نے 1400 سال سے اس نور کا دامن تھاما ہوا ہے, جبھی تو درندوں سے بچے ہوئے. لیکن میں بتا دیتا ہوں, یہ میری دیانت ہے, یہ میری دیانت ہے, اس کا جو حق ہے وہ بتا دیا جائے گا. تو سرکار ایک حصہ عبداللہ اور ایک حصہ ابو طالب, اور ابو طالب کا ایک اعزاز یہ بھی ہو گیا, ایک اعزاز یہ بھی ہو گیا کہ نور رسالت بھی ان کے گھر میں پلی اور نور امامت بھی ان کے گھر میں پلی, نور امامت بھی ان کے گھر میں پلی. دیکھیے ایک شریعت کا حکم ہے اور وہ حکم بڑا اہم ہے, اور اس حکم کے مطابق کچھ باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن آپ کے گھر میں ہے, حکم یہ ہے کہ سب سے پاک و پاکیزہ کپڑے کو اس کا جلدان بناؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نجس چیز میں تم قرآن پاک کو لپیٹ دو کہ یہ قرآن ثابت ہے, اس کو کسی نجس چیز میں لپیٹ مت دینا. یہ شریعت کا حکم ہے کا جو پروردگار تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اس قرآن ثابت کو پاکیزہ کپڑے میں لپیٹ کے رکھو, وہ جس ہستی کو قرآن ناطق کا جلدان بنا دو. ابو طالب کے لیے جبھی ٹرمینالوجی میں نے استعمال کیا, قرآن ناطق کا جلدان ہے. وہ کیسے نجس ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا, کتنا پاک و پاکیزہ ہوگا. جناب نور فاضل صاحب کی 6 دوسرے اور بیت بڑے کمال کی ہے. وہ کہتے ہیں باب مصطفیٰ دین محمد پہ یہ غزل, باب مصطفیٰ دین محمد پہ یہ غزل, فکر یہودیت کے طرفدار تھے عرب, فکر یہودیت کے طرفدار تھے عرب. آل نبی ادھر تھی ادھر فکر بولہب, یہ آل مصطفیٰ ہے وہ بے نام بے نسب. کہتے تھراتے تھے عرب, تھراتے تھے عرب ابو طالب کے لال سے. یہ بڑا کمال کا مصرع, چھٹے مصرع میں تو کمال کر دیا. تھراتے تھے عرب ابو طالب کے لال سے, اسلام پل رہا تھا خدیجہ کے مال. کہتے ہیں نہ لوگوں دبدبے سے نہ جاؤ جلال سے, نہ لوگوں دبدبے سے نہ جاؤ جلال سے, نام خدا چلا ہے خدیجہ کے مال. دین خدا نہیں, نام خدا, نام خدا چلا ہے خدیجہ کے مال سے. اور جب سرکار کا نور اس دنیا میں ظاہر ہوا تو اصول کافی کتاب, اس میں حضرت کمینی کی یہ روایت ہے کہ جو انہوں نے معصوم سے نقل کی. جب جناب فاطمہ بنت اسد سرکار کو لے کے آئی اور جناب ابو طالب نے دیکھا تو ایک جملہ تھا, جناب فاطمہ بنت اسد نے گود میں اٹھایا اور انتہائی محبت بھری نگاہوں سے, شفیق نگاہوں سے بچے کو دیکھ رہے. جناب ابو طالب نے دیکھا تو دیکھ کے کہا بنت اسد تم 30 برس انتظار کرو. تم 30 برس انتظار کرو, میں تمہیں ایک ایسے بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جس میں تمام وہ خوبیاں ہوں گی جو اس بچے میں ہے سوا نبوت کی. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ابھی تو سرکار گود میں ہے مگر ابو طالب اعلان نبوت کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ یہ بچہ نبی ہے, اور 30 سال کے بعد کی خبر دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ غیب کی خبر بھی رکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ غیب کی خبر بھی رکھتے ہیں. بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤ تاکہ 30 برس گزر گئے, 30 برس گزر گئے اور وہ منزل آ گئی کہ جہاں نور امامت کا ظہور ہونا ہے, نور امامت کا ظہور ہونا ہے. کہ جناب فاطمہ بنت اسد گھر سے نکلی, کعبے تک آئی, اور کعبے تک آنے کے بعد ایک عجیب و غریب دعا ہے جو بہت ہی کمال کی دعا ہے. پالنے والے میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں, تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں, ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں, اسماعیل پر ایمان رکھتی ہوں, تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں, روز سزا و جزا پر ایمان رکھتی ہوں. پروردگار کے جو واسطہ اس کا جو میرے شکم میں ہے اس نور کو عیاں کر دے. اب وہ جملہ میں نے تبدیل کر دیا ہے جو عام اور خاصہ میں لکھا ہے, لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں نے تبدیل کیا ہے. لیکن آپ نے لکھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے دعا کی, پروردگار اس مشکل کو
کہ آپ تو چچی ہے، آپ احترام میں کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کہا کہ میں تھوڑی کھڑی ہوتی ہوں، مجھے اندر سے کوئی اٹھا دیتا ہے، مجھے اندر سے کوئی اٹھا دیتا ہے۔ احترام میں کہا کہ ایسے ہی کہتی ہیں 9 عورتیں ان کے گرد بیٹھ گئی، کہا کہ جب رسول آئیں گے تو ان کو پتہ نہیں ہوگی، دیکھیں وہ کیسے اٹھتی ہیں، دیکھیں وہ کیسے اٹھتی ہیں۔ کہا کہ نان فاطمہ کی طرف بیٹھی ہوئی، ان کے 9 عورتیں ان کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ رسول تشریف لائے، نان فاطمہ بنت اسد احترام اٹھنے لگی، انہوں نے پکڑ لیا، جیسے ہی پکڑا دیکھنے والوں نے دیکھا کوئی اور دائیں گری، کوئی بائیں گری، کتنا خوش ہوگا، اس پہ کتنا خوش ہوں گے۔ ارے جسے 9 عورتیں مل کر نہ روک سکی، اسے ایک عورت جناب کعبے کے گرد دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا مانگتے مانگتے تھا پروردگار کو واسطہ اٹھا کہ دنیا شکم میں ہے، ضرور کو آیا کر دے تو لکھنے والے نے لکھے اور کیا خوب اس نے لکھے۔ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کہا ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں، ابھی تو بنت اسد تھی طواف کعبہ میں کہ پتھروں پہ خوشی سے عجب سی نالی تھی۔ وہ نالی ہے، اس کا استعمال بڑا خوبصورت ہے، اور جس طرح سے مجھے یاد آ رہا ہے میں سنا رہا ہوں آپ کو، ابھی تو بنت اسد کی طواف کعبہ میں کہ پتھروں پہ خوشی سے عجب سی لالی تھی۔ خدا کا شکر ایک سمت ہی رک گئی، ورنہ ہر سمت سے دیوار پھٹنے والی۔ پتھر بھی خوشی سے لال ہو جاتے ہیں، یہ تو معصوم کی برکت ہے نا۔ جناب مریم سے کہا تھا کہ باہر نکل آؤ اس گھر سے، آپ بہت مقدس صحیح، لیکن یہ گھر بیت العبادہ ہے، بیت العبادہ نہیں ہے۔ مریم سے کہا باہر آ جائیے، بنت اسد سے کہا اندر آ جائیے۔ معلوم کا فرق ہے کہ بنت اسد جب باہر آئی، اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو سنا دوں، دیکھیے ممبر پہ بیٹھ کے تو بات ہے، جناب مریم کو گھر سے باہر کیا، وہ باہر آئی تو ایک خوشہ ہے، ایک درخت ہے جو سوکھا ہوا ہے، کہا اس کو بلاؤ، جب بلایا تو وہ ہرا ہو گیا، جو چشمہ خشک تھا وہ جاری ہو گیا۔ یہ معصوم کی برکت ہے۔ اس لیے جملہ یاد آ رہا ہے، نہیں معلوم کہ کہاں سنا تھا کہ دیکھیے وہ درخت خشک ضرور تھا، خشک مزاج نہیں تھا، یہاں پہ پتھر ہے کہ معصوم کے آنے کی برکت سے ان کے چہرے پہ عجب سی لالی ہے۔ خدا کا شکر ایک سمجھے روپے بننا ہر طرف سے بیمار پتھرا اور ان جیسے کعبے کے اندر جا رہی ہے۔ کعبے کے اندر علی کی ولادت ہوئی۔ علامہ کمال حیدر علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ چند جملے کہا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی تو 3.5 لاکھ فرشتوں نے آ کر مبارکباد دی، علی کی ولادت کی۔ کعبہ تو چھوٹا سا ہے، 3.5 لاکھ فرشتے آ کیسے گئے؟ کعبہ تو چھوٹا سا ہے، 3.5 لاکھ فرشتے آ کیسے گئے؟ کعبہ بات یہ ہے کہ جہاں علی آ جائے وہ جگہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ کعبے میں ولادت کوئی علی کا کمال تھوڑی ہے۔ کیوں ہے؟ کیوں؟ عجیب بات ہے۔ ایک کتاب ہے خصائص علی، تو جو کہ امام نسائی نے لکھی اور اس کو قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے مرتب کیا ہے، 1500 صفحے کی کتاب ہے۔ دونوں لکھنے والے ہمارے گھر کے نہیں ہیں، انہوں نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے جو مولا علی کی شان میں ہے۔
انہوں نے لکھا کہ حکیم بن حزام بھی پہلے کعبے میں پیدا ہو چکے تو علی کی کعبے میں ولادت کوئی خاص بات نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ حکیم بن حزام کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد میں یہ بات فضیلت میں لکھی جاتی ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہو. لیکن جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کبھی مرنا اور پیدا ہونا حزام کے اپنے اختیار میں تھوڑی ہے. کہیں بھی موت آ سکتی ہے اور کہیں بھی پیدا ہو سکتے ہو. اتفاق تھا کہ بنت اسد کعبے تک آ گئے اور علی کعبے میں پیدا ہو گئے. میں نے کہا کہ ہم نہیں مان لیا کہ اتفاق پر یہ ہو گیا، لیکن پھر تو بہت ساری باتیں ماننی پڑیں اتفاق میں. پھر تو بہت ساری باتیں ماننی پڑیں اتفاق میں. ابھی بیٹا میں نے کبھی بنت اسد کعبے سے واپس نہیں گئی، یہ بھی ایک اتفاق ہے. اتفاق ہے. اس لیے میرا سنیں میرے کبھی نصیحت کی بات سنیں. نصیحت کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو تو گھر جاتا ہے، نہ کہ گھر سے کعبے تک آ گیا. کبھی پہلا اتفاق تو یہ ہوا کہ بنت اسد گھر سے کعبے تک آ گئے، یہ پہلا اتفاق. دوسرا اتفاق یہ کہ دیوار پھٹ گئی، یہ دوسرا اتفاق. کبھی وہ اندر چلی گئی، وہ ڈری ہوئی نہیں بتوں سے. کعبے جو جگہ بند ہو اور وہاں پہ بت رکھے ہوئے ہوں اور ایک دم سے دیوار پھٹ جائے تو عورت ہے تو بڑے سے بڑا بہادر بھی ہوگا تو وہ بھی ڈر جائے گا. لیکن اس مقام پہ شاید جواب ہو کہ بھائی تو غیر سردار کی بھی ماں ہے. کیا وہ اندر چلی گئی یہ ایک اور اتفاق، پھر دوبارہ دیوار پھٹ گئی یہ ایک اور اتفاق، 3 دن میں کعبے کے اندر نہیں یہ ایک اور اتفاق، جو کسی پڑے ہوئے تھے وہ مچھلی رہے یہ ایک اور اتفاق، 3 دن کے بعد دوبارہ دیوار پھٹی یہ ایک اور اتفاق، جب وہ باہر آ گئی وہ دیوار بن گئی یہ ایک اور اتفاق، بچے نے 3 دن آنکھیں نہیں کھولی یہ ایک اور اتفاق، جب رسول کی آگوش میں آیا تو آنکھیں کھول گئی یہ ایک اور اتفاق. یہ اتنے سارے اتفاقات ہو کیسے رہے ہیں اور ہر اتفاق علی کے فضائل میں ایک بات رقم کر رہا ہے. تو آپ جملہ مجھے کہنے کی اجازت دے دو کہ جس کے سلسلے میں اتفاقات اتنے فضائل درج کرا دے، جب اس کے سلسلے کا اختیار شروع ہوگا تو دیکھو اتفاق کی منزل یہ ہے کہ کعبہ بچہ خانہ بن جاتا ہے. یہ اتفاق کی منزل ہے کہ کعبہ بچہ خانہ بن جاتا ہے. اور اختیار کی منزل کیا ہے؟ اختیار کی منزل یہ ہے کہ اس کی ایک ضرورت سکلین کی عبادت سے یہ اختیار. اور دوسری بات کعبہ وہ بتوں سے مدد مانگنے گئی تھی، بتوں سے مدد مانگنے گئی تھی. بہت اچھا چیز یہ بھی مان لیا. اگر وہ بتوں سے مدد مانگنے گئی تھی تو پھر یہ بھی مانو کہ جتنی امداد ملی وہ سب بتوں سے ملی. جتنی امداد ملی وہ سب بتوں سے ملی. سارے تو کام ان کے ہو گئے. اب اگر سارے کام یہ بت ہی کرتے ہیں تو تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ مجھے تو ایسا لگا کہ یہ کوئی بتوں سے نسلی محبت ہے. جملہ کہنا خیال رکھیے گا، جملہ بہت کام کا ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بتوں سے نسلی محبت ہے کہ ان کو صرف بت ہی نظر آ رہے ہیں، بت شکن نظر نہیں آ رہا. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک خوبصورت جملہ اس مقام پہ پھر یاد آ گیا. انہوں نے کہا بھائی بنت اسد کی مہربانی کی وہ کعبے تک آ گئی. یہ تو بنت اسد کی مہربانی کی وہ کعبے تک آ گئی. اگر وہ کعبے تک نہ آتی تو کعبہ چل گیا. بے شمار بے انتہا فضائل، مگر اس جملے پر گفتگو تمام ہو جائے. کہا کہ علی کا سجدہ اور دوسروں کا سجدہ ایک فرق رکھتا ہے. علی کا سجدہ اور دوسروں کا سجدہ ایک فرق رکھتا ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو خدا کہلاتے. علی سجدہ نہ کرتے تو خدا کہلاتے، دوسرے سجدہ نہ کرتے تو کافر ہے.
کے ساتھ کہتے خاکی ناری ہوائی آبی نیلے پیلے ہرے گلابی. اب تیسرا مسئلہ آئے گا اس میں مزہ تیسرے سے مزہ آئے گا. کہتے خاکی ناری ہوائی آبی نیلے پیلے ہرے گلابی مانا کہ نیک سب صحابی. کہتے خاکی ناری ہوائی آبی نیلے پیلے ہرے گلابی مانا کہ ہیں نیک سب صحابی پائی ہے کسی نے بھی گلابی. پائی ہے کسی نے بھی گلابی. ارے آئے آئے ہے اگر کوئی علیسا آئے آئے نا اس چیز میں مقابلہ کرو گے علیسا اس چیز میں مقابلہ کرو گے کہا آئے ہے اگر کوئی علیسا. آپ سب کی بات ہوتی ہے آئے ہے اگر کوئی علیسا ارے سب جھانک کے آئے ہیں علیسا. سب جھانک کے آئے جھانک کے آئے سب جھانک کے آئے ہیں علیسا. کہا کہے کہ مرتبت اور منزلت کیا کہیں اور جو مقام علی کا ہے وہی مقام علی کے بیٹے کا ہے. یہی فضائل کی انتہا برداشت نہیں ہوتی لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی لوگوں سے. اور وہ کہتے ہیں کہ علی کا گھرانہ حکومت کی جنگ ہوتا ہے. حکومت کی جنگ اقتدار کی جنگ کیسی عجیب بات ہے کیسی عجیب بات ہے کہ علی کے گھرانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ حکومت کی جنگ اور علی کا گھرانہ. بہت مختصر سی ایک بات چونکہ میرے نام کے ساتھ بینر پہ آف امروہا لکھ دیا گیا تو اس کا مختصر سا آپ ادا کر دوں مسائل کی منزلوں سے پہلے. کہتے ہیں کہ حسین کی جنگ اقتدار کی جنگ تھی. صحیح سی بات. میرا تعلق امروہا سے اور امروہا میں ایک مزار ہے جو سید شرف الدین شاہ ولایت کا مزار ہے. اس مزار کا ایک موجودہ ہے اور وہ موجودہ یہ ہے کہ اس میں بچھو ہوتے زندہ موجودہ ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے آج بھی انڈیا میں آپ چلے جائیے یو پی میں امروہا میں تو اس پہ بچھو ہوتے ہیں قبر میں بچھو ہوتے ہیں. یہ ایک موجودہ ہے لیکن وہ بچھو کاٹتے نہیں. یہ دوسرا موجودہ ہے. اب یہ کیوں ہے قبر دیکھیے شاہ ولایت صاحب جن کی میں اولاد ہوں میرا صدرہ اسے ملتا ہے بیٹھے ہوئے ہیں کسی اللہ والے کے ساتھ اور اللہ والے بیٹھے کسی بات پہ اختلاف ہو گیا اور اب تو جملہ کہہ رہا ہوں گولی مار کر فیصلہ. دیکھیے ہیں اللہ والے مگر خاکی بشر ہے نا اس لیے اختلاف بھی کرتے ہیں. یہ تو اختصاص اور امتیاز صرف ایک نسل کا ہے کہ جو پہلے نے کہا ہے وہی عمل یہ پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہیں کوئی اختلاف ہی نہیں. کہا کہ بھائی بیٹھے ہوئے آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا تو اس دوسرے اللہ والے نے کہا کہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم مرو گے تو تمہاری قبر میں بچھو ہوں گے. اب شرف الدین شاہ ولایت صاحب نے کیا کہا چونکہ تم نے یہ بات کہہ دی ہے تو پلٹ تو سکتی ہوں. ایک ولی کا اختیار دیکھیے ایک ولی کا کہا چونکہ تم نے یہ بات کہہ دی ہے تو پلٹ تو سکتی ہوں لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بچھو ہوگا مگر کاٹے گا نہیں. بچھو ہوگا مگر کاٹے گا نہیں. اب آپ چلے جائیے مزار پہ مزار میں بچھو اور بڑے بڑے بچھو ہیں. آپ مزار پہ جائیے ہاتھ پہ رکھیے نہیں کاٹے گا. دیکھنے والوں نے کہا یہ تو بچھو کی نسل ایسی ہے تو کاٹتی نہیں ہے. اپنے شوق میں کھانے باہر لے گا جیسے باہر لے گا پھر ڈھک مار لیا جیسے باہر لے گا ڈھک مار لیا دوڑ کے واپس آ گیا. کچھ چکر ہے اس مزار کے احاطے میں کچھ چکر ضرور ہے. اور سنیے مزے کی بات آپ قبر پہ بچھو کو لیں اور کھڑے ہو کے کہیں دادا جی دادا جی دادا جی یہ بچھو میں 2 مہینے کے لیے لے جا رہا ہوں. دنیا کے کسی کونے میں لے جائے وہ بچھو ڈنک نہیں مارے گا. دنیا کے کسی کونے میں لے جائے وہ بچھو ڈنک نہیں مارے گا. 2 مہینے ہوئے آپ کو یاد ہو نہ ہو بچھو کا یاد ہو. اچھا اب دیکھیے بچھو کو یاد ہوگا بچھو کو یاد ہوگا بیٹھے ہیں دوا بیٹھے ہیں تم دیکھا بچھو کو یاد ہوگا کہ بھائی 2 مہینے ہو گئے 2 مہینے جیسے ہو گئے وہ ڈنک مارے گا. بھائی اس کو کون آپریٹ کر رہا ہے اس کو کون بتا رہا ہے اس کو کون سمجھا رہا ہے. یہ بچھو ہے بے عقل ہے مگر پھر بھی کوئی اس کو آپریٹ کر رہا ہے کوئی سمجھا رہا ہے. اور مزار کے آتے میں وہ کچھ فطرت بدل ہوتا ہے. اب جملہ
محبت کی حفاظت دیکھیں، اس حفاظت میں وہاں ہم شرافت دیکھیں، اپنے محبوب پہ خالق کی عنایت دیکھیں. ایسا انسان کوئی ہو تو ولی ہوتا ہے، ایسا انسان کوئی ہو تو ولی ہوتا ہے، اور اس بلندی پہ ولی ہو تو علی ہو. کہا کہنے والے کہتے ہیں اقتدار تو یہ ہے علی اور علی تو اچھا ضرور ہے، رونے کی شب ہے، اور یہ شب شب عاشور سے کم نہیں، یہ شب شب عاشور سے کم نہیں، خدا کی قسم یہ شب شب عاشور سے کم نہیں. رو لیجیے گا، فرصت دے لیجیے گا کہ جب حسین کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی بیویاں